سبسکرائب کریں ضیاء ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں نئی ویڈیوز ہر دن حاصل کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے ضیاء ٹی وی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جو بھائی نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مکتبہ شاملہ کے استعمال کا طریقہ بتائیں۔ ناظرین، دراصل اس تعلق سے ہماری ویڈیو اس لیے نہیں آئی کہ اس تعلق سے مکتبہ شاملہ کے تعلق سے بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر ڈلی ہوئی ہیں، آلریڈی اویلیبل ہے، موجود ہیں۔ مکتبہ شاملہ چونکہ ایک بہت ہی پرانا سافٹ ویئر ہے جو لیپ ٹاپ، پی سی اور موبائل کے لیے بھی اویلیبل ہے، تو اس طرح کی ٹیوٹوریلز جو ہے بہت ساری یوٹیوب پر موجود ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں ان ایپس یا سافٹ ویئر کے بارے میں بتلاؤں جو کہ ابھی تک یوٹیوب پر موجود نہیں ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ویڈیوز میں نے ڈالی ہے یا کئی ایسے ایپس کے استعمال کے طریقے میں نے بتلائے ہیں جو اب تک یوٹیوب پر کسی نے بھی اس پر ویڈیو نہیں بنائی ہے۔ آپ ایک مرتبہ سرچ کریں گے میرے ان ایپس کے بارے میں تو ایک مرتبہ میں وہ سارے ایپس ہمارے سامنے آئیں گے، صرف میری ہی ٹیوٹوریل اور میرے ہی استعمال کے طریقے جو ویڈیو بنائی ہے میں نے وہی آپ کو سامنے دکھیں گے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ میں ان ایپس کے بارے میں یا ان سافٹ ویئر کے بارے میں جو کہ اسلامک ہو یا اسٹوڈنٹ کے لیے ہو یا طالب علم کے لیے ہو، یعنی ایجوکیشنل ہو، تو ان ایپس کو میں آپ کے سامنے لاؤں تاکہ اس سے جو ہے ہمارا آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ بہرحال تو یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جس پر ایک بھائی نے اس کے استعمال کے طریقے کے تعلق سے جو ہے پوچھا ہے، تو میں اس کے استعمال کا طریقہ اور اس کے ڈاؤن لوڈنگ کا طریقہ جو موبائل کے لیے، چونکہ بہت زیادہ لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، تو اس ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے اور اس کے استعمال کا مختصر طریقہ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ضیاء ٹی وی یوٹیوب چینل کو، تو پلیز آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو ڈالیں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اور ساتھ ہی ہم نے ابھی اپنا ایک نیا چینل جو ہے شروع کیا ہے ریئیکشن ٹی وی اردو کے نام سے، آپ لنک کی ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے جو ہے کلک کر کے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس پر ہم اس طرح کی ریئیکشنز ویڈیو ڈالتے ہیں جو کہ بہت ہی پسندیدہ ہوتی ہیں، تو آپ وہاں بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے آنا ہے گوگل پلے اسٹور میں، اور یہاں دیکھیں گوگل پلے اسٹور کو آن کر لیں، کھول لیں، اور یہاں آپ نے ٹائپ کرنا ہے مکتبہ شاملہ۔ انگریزی میں چاہیں تو انگریزی میں ٹائپ کر لیں یا پھر اردو میں چاہیں تو اردو میں بھی ٹائپ کر سکتے ہیں، المکتبہ الشاملہ، بس اتنا لکھیں آپ، دیکھیں یہاں آ جاتا ہے۔ اور جو سب سے پہلے دکھ رہا ہے 4.6 اس کی ریٹنگ ہے، اس کو کلک کریں۔ یہاں دیکھیں نیچے آ جائے، ذرا اس کے انٹرفیس میں آپ کو دکھلاؤں۔ یہ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد اس طرح سے کچھ دکھے گا اس کا انٹرفیس، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ نے اوپر آنا ہے اور جہاں انسٹال لکھا ہوا ہے وہاں سے اس کو انسٹال کر لینا، ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ یہ پہلے سے میں نے ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، اسی لیے یہ اوپن کا آپشن دے رہا ہے، تو یہاں سے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں۔ یہ ہے، اس کے اندر ابھی ہم نے صرف 2 کتابیں ہی ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اس میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، تو کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ نیچے دیکھیں، یہ جو ایرو کی کا نشان لگا ہوا ہے اس پر سب سے پہلے آپ نے کلک کرنا ہے، اوکے۔ اب یہاں دیکھیں کتابوں کی فہرست اور کیٹیگری یہاں دی ہوئی ہے، آپ نے کن کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کس کیٹیگری کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں، تو یہاں بہت ساری فہرست ہیں اس کی، اور کیٹیگری بائی کیٹیگری آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جیسے العقیدہ ہے، یعنی التفاسیر ہے، یعنی علوم القرآن ہے، تجوید والقرآن ہے، متون الحدیث ہے، تو اس میں سے آپ جو ہے کتابیں چوز کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم اگزامپل کے طور پر کچھ کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں گے، جیسے دیکھیں متون الحدیث میں سے ہم کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں گے، حدیث کی کتابوں میں سے، تو اس پر ہم کلک کریں گے، اوکے۔ اب یہاں دیکھیں بہت ساری کتابیں ہیں کتب احادیث کی، تقریباً جتنی کتابیں وہ ساری بڑی اور چھوٹی ساری کتابیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تو آپ نے یہاں آنا ہے اور یہاں سے کتابوں کا انتخاب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو جیسے ابھی ہم نے یہاں سے چوز کریں گے السنن الصغیر للبیہقی اگزامپل کے طور پر، تو اس پر ہم ٹک لگائیں گے. اوکے، یہ ٹک لگ گیا. اب اس کے بعد جو یہاں اوپر دیکھیں ایرو کی کا نشان ہے، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے. دیکھیں اب یہ لکھ رہا ہے استمرار انہا، تو آپ نے استمرار پر کلک کرنا ہے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی دیکھیں متون الحدیث میں ہماری 2 کتابیں ہیں، جب وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی تو یہاں آپ کو عدد الکتب میں 3 دکھیں گی. تو دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے نہیں، اور یہاں دیکھیں آپ 3 بھی ہو چکی ہیں. تو اس طرح بآسانی آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو دوبارہ میں بتلا دیتا ہوں، ایرو کی پر جائیں گے، ٹھیک ہے. یہاں ہم کیٹیگری سلیکٹ کریں گے کون سی کتابیں ہمیں چاہیے. تو جن کتابوں میں سے آپ کو چاہیے وہ کتابیں آپ نے چوز کرنی ہے. تو فار ایگزامپل متون الحدیث میں جائیں گے اور یہاں سے ہم نے کتابیں چوز کرنا ہے جو بھی کتابیں آپ کو چاہیے. اور جیسے ہمیں یہ کتاب چاہیے مختصر قیام اللیل و قیام رمضان و کتاب الوتر، تو اس پر ہمیں ٹک کیا، اور جتنی بھی آپ کو چاہیے اتنی کتابیں آپ کو یہ کے بعد ٹک کر لینا. جیسے اس کو بھی ہم 2 ٹک کر لیا. اوکے، اور اس کے بعد پھر ایرو کی پر جائیں گے اور یہاں پھر ہم استمرار پر کلک کریں گے. اب دیکھیں یہاں 3 ہیں، دیکھیں 2 ہم نے چوز کیا ہے تو 5 ہو جائیں گے. تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا. دیکھیں 5 ہو گئی، مطلب یہ ہو گیا. یہاں دیکھیں یہ دونوں لکھ رہا ہو گیا ہے. تو یہاں دیکھیں اب کتابیں آ گئی. اب اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کتابیں ہماری موجود ہیں. اب اس میں کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی حدیث کے لفظ ٹائپ کر کے حدیث تلاشنی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جو سرچ کا نشان دیا ہوا ہے آئیکن، اس پر آپ کلک کریں گے. اب یہاں دیکھیں 2 چیزیں، یہاں 2 آپشن سامنے آ رہے ہیں. ایک البحث فی اقسام الکتب، البحث فی جمیع الکتب. اقسام الکتب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کتابوں کی قسمیں آپ چوز کر سکتے ہیں. جیسے متون الحدیث ہے، یعنی العقیدہ ہے، التفاسیر ہے. تو ابھی ہمارے پاس صرف متون الحدیث ہے، اس لیے یہ شو کر رہا ہے. تو ہمیں سرچ آپشن پہ جانا ہے اور یہاں سے ہمیں کتابیں چوز کرنی ہے. تو ابھی ہم فی الحال البحث فی جمیع الکتب مطلب تمام کتابوں میں، تمام اقسام میں جو ہے ہم سرچ کریں گے. تو اس کو ہم چوز کر لیں گے. دیکھیں یہاں رائٹ کلک کریں، دیکھیں یہاں نشان لگ چکا ہے. اب یہاں جو ہے آپ نے البحث فی نصوص کتب پر کوئی لفظ ٹائپ کرنا ہے. جیسے ہم لکھتے ہیں الدال، اور سرچ پر ہم نے کلک کر دیا. اور سرچ پر کلک کرتے دیکھیں یہاں اس کے جو ہے نتائج سامنے آ گئے ہیں. اب اوپر دیکھیں یہ کس کتاب میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے. اس کے اندر جو ہے یہ 2 8 7 9 10 پورے کے پورے 10 اس میں جو ہے صحیح ابن خزیمہ میں ہی بس یہ الفاظ آئے ہیں. اب اس کو دیکھنا یا پڑھنا ہے تو اس پر آپ کلک کریں گے. اس پر کلک کرتے ہی یہ پوری حدیث مکمل طور پر کھل کے سامنے آ جائے گی. اور اس طرح سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس میں الدالوں کا لفظ کہاں ہے. تو اس پر ریڈ کلر دیا ہوگا، لال نشان. یہاں دیکھیں یہ لال نشان جو دکھ رہا ہے الدالوں کا لفظ ہے. اور اس کے بعد جو یہاں آ کر کے پوری حدیث کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ساتھ ہی یہاں سے آپ دیکھیں نیچے یہ جو ایرو دیا ہوا ہے رائٹ میں، اس سے آپ سلیکٹ کریں گے تو آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، مزید اس سے آگے بڑھیں گے تو اس سے آپ دائیں بائیں کرنے کے لیے، پھر اسی طرح لیفٹ میں دیکھیں اس سے آپ آگے بڑھیں گے کتابوں کے. اچھا پیچھے، یہ پیچھے جانے کے لیے ہے نہیں، یہ آگے جانے کے لیے ہے. صفحے کو پلٹنے کے لیے یہاں سے کلک کریں گے اور بیک جانے کے لیے اس کو یہاں کلک کریں گے. تو یہ پیچھے جانے کے لیے ہے اور یہ آگے جانے کے لیے ہے. اوکے، اب نیچے دیکھ لیں ذرا، یہ جو ایرو کی لکھی ہوئی ہے، یہاں آپ اگر چاہیں تو الجزء اور صفحہ اور الحدیث ہے، یہ 3 چیزیں ہیں. جزء حصے کو بولتے ہیں کتابوں کے. تو پہلی جلد، دوسری جلد، تیسری جلد، اس طرح سے ٹائپ کر کے اس میں آپ جا سکتے ہیں. اور صفحہ نمبر ڈائل کر کے آپ یہاں سے کتابوں میں جا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے حدیث نمبر اس میں چوز کر کے، تو ہم حدیث نمبر اگزامپل کے طور پر 88 نمبر کی حدیث ہم نے لکھ دیا اور اس پر جانا چاہتے ہیں. اس پر یہاں دیکھیں اس پر کلک کریں تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم آتے ہیں حدیث نمبر 33.
تو یہ ہے، تو یہاں دیکھیں حدیث نمبر 33 یہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس ایرو کی پر کلک کر کے صفحے پر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے جانا ہے 5 نمبر پہ، صفحہ پیج پہ، ٹھیک ہے، یہ ہم چلے گئے، یہ 5 نمبر کا پیج ہے، اس پر ہم چلے آئے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے اس کے دوسری جلد یا تیسری جلد ہے تو اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں لکھیں گے، تو اس کی جو دوسری جلد ہے تیسری جلد ہے اس پر آپ جا پائیں گے۔ تو یہ ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ اور اس سے فائدہ اٹھانے کا۔ اسی طرح آپ دیکھیں لاسٹ میں جو کی ایرو ہے، سب سے لاسٹ میں رائٹ سائڈ، اس پر آپ کلک کریں گے تو اس کے سب سے پہلے صفحے پر آپ پہنچ جائیں گے۔ الجزء الاول یہاں دیکھیں، یعنی تو سب سے پہلا صفحہ جو ہے وہ اس کا شروع کا، یہاں اس سے آپ پہنچ جائیں گے۔ اور سب سے اخیر میں اگر آپ نے پہنچنا ہے تو یہاں دیکھیں نیچے اس پر کلک کریں گے، اس کے سب سے اخیر میں یہاں کتاب ختم ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان ایرو کی کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ اس کے علاوہ دیکھیں اوپر آ جائیں، یہ ہے کہ سرچ کا آپشن۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس کتاب میں کوئی لفظ ٹائپ کر کے جو ابھی سلیکٹ کر رکھا آپ نے، اب حذف الکتاب، اس کتاب میں آپ نے اگر کوئی بحث کرنی ہے، کوئی لفظ ٹائپ کر کے سرچ کرنا ہے تو آپ یہاں سے لکھ کر کے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے یہ لکھا الدال اور سرچ پہ کلک کیا تو اسی کتاب کے اندر یہ الفاظ جو ہے کھلیں گے اور آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں دیکھیں یہ جس پر نشان تجدید کا اور پیش کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ہے زیر زبر پیش جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں اور اس سے زیر زبر پیش جو ہے پھر چھپ جاتے ہیں، ہے نا۔ اس پر آپ کلک کریں گے ایک مرتبہ تو یہ دیکھیں یہ زیر زبر پیش ختم ہو گئے اس کے، اور اس پر آپ کلک کریں گے تو زیر زبر پیش پھر سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اب اگلا آپشن ہے یہاں، اس میں دیکھیں آپ کتاب کی فہرست، جیسے کتاب الوضو ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الامام فی الصلاۃ ہے، کتاب الجمعہ، کتاب الصوم ہے، کتاب الزکوٰۃ۔ تو یہاں سے آپ اس پر کتاب پر کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے کلک کرنا ہے اور جس کتاب میں آپ نے جانا ہے اس پر ایسے کلک کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لاسٹ والا بٹن ہے جو ہم نے ٹائپ کیا تھا، یہ نتیجہ ہمارا۔ تو اس طرح سے اس میں آپ کام کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو پھر ہم بتلاتے ہیں، یہ سرچ والا بٹن ہے، اس پر ہم کلک کریں گے اور پھر جو ہے ہمیں کتابیں چوز کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے اس پر سرچ کرنا ہے اور اس طرح سے سرچ کر کے کوئی لفظ آپ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں جیسے ہم نے جامع لفظ تلاشا تو یہ اب دیکھیں سنن دارمی کے اندر بھی ہے، تو یہاں دیکھا لا رہے 2 ہے اس کے اندر یہ نتائج۔ اسی طرح مختصر قیام اللیل کے اندر یہاں کتابوں کے نام دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے تیسری کتاب صحیح ابن خزیمہ شروع ہو گئی، یہاں سے چوتھی کتاب سنن الصغیر للبیہقی شروع ہو گئی، اور اس طرح سے یہاں آپ جو ہے اس میں کام کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آ گیا ہوگا کہ مکتبہ شاملہ میں کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں میں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔